مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ہم دنیا کے مختلف ادیان میں سے حقیقی سچائی کو پرکھیں گے اور آپ تک لے کے آئیں گے۔ اسی سلسلے میں آج ہم اپنی پہلی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد کسی مذہب یا انسان کو غلط ثابت کرنا یا جھوٹا ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کر حقیقی سچائی کو پہچان سکیں اور حقیقی نجات تک پہنچ سکیں۔ تو آئے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ جو پہلا ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے توحید یعنی اسلامی اللہ تعالی، یا تثلیث یعنی مسیحی خدا یا کامل خدا۔ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، اس کو ہم بہت سارے پہلوؤں میں چیک کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم 3 پہلوؤں میں آج پرکھیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ یا خدا کیسا ہے یا وہ کون ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ یا خدا کا ہم سے تعلق کیا ہے یا وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کا ہمارے ساتھ ریلیشن کیا ہے۔ نمبر 3، اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو روز قیامت جزا یا سزا میں ہمیں کیا ملے گا۔ اسلامی اللہ تعالیٰ، اگر ہم اسلام کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے، یعنی اس کی وحدانیت پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اس کے ایک ہونے پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن شریف کی سورۃ اخلاص میں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اور اسی طرح قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور کچھ صفات کا ذکر ہے، جیسا کہ القہار سب پر غالب، الباطن پوشیدہ، الزار نقصان پہنچانے والا۔ یعنی اگر ہم اسلام میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں تو اللہ کی ذات اکیلی ہے، وہ تنہا ہے، وہ پوشیدہ ہے، وہ ظاہر نہیں ہے، اور اس کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، وہ خالق اور مخلوق کا ریلیشن ہے۔ آئیں ابھی ہم مسیحیت میں خدا کے تصور کو دیکھتے ہیں کہ خدا کون ہے۔ سب سے پہلے یہ بات میں کنفرم کر دوں کہ ہم مسیحی صرف ایک خدا کو مانتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب اس کا 44 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، میں اول اور آخر ہوں اور کوئی میرے سوا خدا نہیں۔ پھر 1 کرنتھیوں اس کا 8 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ پھر افسیوں کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر، سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں میتھمیٹیکلی سمجھائیں، کیونکہ 1 + 1 + 1 = 3 ہوتا ہے، تو اگر خدا باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے تو یہ تو 3 خدا ہوئے، یہ ایک کیسے ہوا؟ جیسا کہ مجھ سمیت بہت سارے میرے بہن بھائیوں نے پاکستان اسلامیات میں پڑھا ہوگا کہ مسیحی 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ تو آئیں آج ہم اس کو میتھمیٹیکلی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کیسے کی تھی، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا بنایا، پلس اس میں روح پھونکا، پلس اس نے کلام کیا۔ یعنی مٹی کا پتلا پلس روح پلس اس کا کلام، یہ تینوں مل کر ایک انسان ہوئے۔ تو میرا ان سے سوال ہے کہ یہ تینوں مل کر 3 انسان کیوں نہیں ہیں، یہ ایک کیسے ہیں؟ اسی طرح خدا کی ذات ہے، یعنی خدا باپ پلس روح القدس پلس اس کا کلمہ، اور یہ وہی کلمہ ہے جس کو قرآن شریف میں کلمۃ اللہ کہا گیا، اور بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہی ابتدا میں خدا تھا۔ تو خدا کی ذات کو کامل ہونے کے لیے تثلیث میں ظاہر ہونا ضروری ہے، اور یہ کامل کیسے ہے یہ ہم ویڈیو کے اینڈ میں سیکھیں گے۔ آئے اب ہم اپنی دوسری بات پر چلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یا خدا کا انسان کے ساتھ تعلق کیا ہے۔
یا وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق انسان کے ساتھ صرف خالق اور مخلوق کا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن شریف میں بار بار آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ اور انسان میں جو ریلیشن شپ ہے وہ نہیں ہے جیسے کہ ایک باپ اور بیٹے میں ہوتا ہے۔ انسان نے اچھے اعمال کرنے ہیں اور اللہ نے اسے جنت دینی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دونوں کندھوں پر 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں۔ دائیں کندھے والا فرشتہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں کندھے والا فرشتہ اس کی بدیاں لکھتا ہے۔ قرآن شریف کی سورہ 51 اور اس کی ورس 56 میں ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ 67 اور اس کی آیا 2 میں ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ یعنی اللہ اور انسان میں محبت کا تعلق نہیں بلکہ لین دین کا تعلق ہے۔ اگر ہم اس کو دنیاوی طور پہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دکاندار کے پاس ہم جاتے ہیں اور اس سے جو چیز لینی ہے اس کی ہم قیمت ادا کرتے ہیں اور اس سے وہ چیز لے لیتے ہیں۔ یعنی دکاندار اور خریدار کے درمیان میں کوئی تعلق نہیں ہے، صرف لین دین کا تعلق ہے۔ آئیں اب ہم مسیحی عقیدے میں خدا اور انسان کا تعلق دیکھتے ہیں۔ ہم مسیحی مانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی محبت، اپنی رفاقت اور جلال کے لیے پیدا کیا۔ خدا اور انسان کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ ہے، جیسا کہ ایک باپ اور بیٹے میں ہوتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، خدا نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ میرے دوستو، یہ وہی صورت ہے جو مسیح کے وسیلہ سے اس نے ہم پر ظاہر کی۔ پھر یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 1 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور ہماری رفاقت باپ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ پھر یرمیہ کی کتاب اس کا 31 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، خداوند نے کہا، میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی اور میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ تو یہاں پہ ہمیں صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بائبل مقدس بار بار ہمارے اور خدا کے درمیان ایک ابدی محبت، ایک رفاقت کو ظاہر کرتی ہے، اور خدا نے ہمیں اپنی صورت پہ بنایا ہے، اور یہ وہی صورت ہے جو اس نے مسیح کے وسیلہ میں ہم پہ ظاہر کی۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک کلیئر فرق نظر آتا ہے۔ اگر ہم اسلامی اللہ تعالیٰ دیکھیں تو اس کا اور انسان کا رشتہ جو ہے وہ ڈرانے کا ہے، وہ انسان پہ غالب ہے اور وہ پوشیدگی میں ہے۔ جبکہ اگر ہم مسیحی خدا کو دیکھیں تو وہ محبت کا خدا ہے، وہ رفاقت کا خدا ہے، اور وہ ریلیشن شپ کا خدا ہے، جیسا کہ ایک باپ اور بیٹے میں ہوتا ہے۔ آئیں اب ہم اپنے تیسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا کیا طریقہ کار اپنائے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تقریباً دنیا کے تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ روز قیامت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس دن کو جانتی ہے۔ صرف وہی ذات ہے جو اس دن کو جانتی ہے۔ لیکن اگر ہم احادیث کو پڑھیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو، تو اس میں لکھا ہے کہ روز قیامت 10 محرم کو اور جمعہ کا دن ہوگی۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اور دوسری طرف 10 محرم کا ذکر ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ تو یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات، روز قیامت آزمائش کا دن ہے۔ قرآن شریف کی سورہ 67 آیت نمبر 2 میں لکھا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے اعمال کو چیک کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اگر آپ اچھے اعمال کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی، اور اگر آپ برے اعمال کریں گے تو آپ کو جہنم ملے گی۔ یہ عقیدہ مسیحی عقیدے کے بالکل مختلف ہے۔ ابھی ہم آگے چل کے اس کو بھی دیکھیں گے۔ تیسری بات، جنت میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ اب سوچیں کہ آپ نے اگر ساری زندگی عبادت کی، محنت کی، اور آپ اس اہل ہوئے کہ آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ اب اگر آپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو آپ اس پل پر سے
جلدی سے جلدی گزر جائیں گے، یعنی آسانی سے گزر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی نیکیاں تھوڑی کم ہیں تو آپ گر کر یا زخمی ہو کر وہاں سے گزریں گے۔ اور پھر تیسری بات کہ اگر آپ کی نیکیاں بہت ہی کم ہیں تو آپ اس میں سے گر جائیں گے اور آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں جنت میں ملے گا کیا۔ اسلامی روایات کے مطابق جنت کے 8 درجات ہیں۔ کچھ لوگ اس کو جنت کے 8 دروازے بھی کہتے ہیں۔ قرآن شریف کی سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 132 میں لکھا ہے، ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے۔ اور پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کے سب سے بہترین حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی جنت میں بھی بہت سارے حصے ہیں۔ جن لوگوں کے زیادہ مال ہوں گے وہ جنت کے بہتر حصہ میں ہوں گے، اور جن کے مال کم ہوں گے وہ جنت کے 2nd یا 3rd یا 8ویں حصہ میں ہوں گے۔ اب اس دنیا میں بھی سوچیں، ہم درجات میں بٹے ہوئے ہیں، اور وہاں جنت میں بھی ہم درجات میں بٹے ہوئے ہوں گے۔ اسلامی روایات کے مطابق جنت میں مومنین کو سونے کے تخت، آرام دہ نشستیں اور بہترین قالین بچھے ہوئے، یعنی کہ آرام دہ زندگی ملے گی۔ دنیا میں جو آپ کی بیویاں ہیں وہ آپ کو ملیں گی، اور ساتھ میں آپ کو 72 حوریں ملیں گی۔ پھر اگر حوروں کے حسن کی بات کریں تو ایک عام عقل تو ان کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی۔ پھر ہمیشہ جوان رہنے والے ینگ لڑکے ہوں گے جو آپ کے خدمت گزار ہوں گے، جو ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ بہترین قسم کی شراب ملے گی۔ اس شراب کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، جس کے زیادہ بہتر اعمال ہوں گے اس کو زیادہ بہتر قسم کی شراب ملے گی۔ عورتوں کے لیے ان کے جو دنیا کے پرہیزگار مومنین شوہر ہیں وہی ملیں گے۔ اگر ہم اس پوری بات کا خلاصہ کریں تو ایک اللہ جو دنیا میں ہمیں 5 وقت کی نماز کے لیے تلقین کرتا ہے اور عبادت کے لیے تلقین کرتا ہے، وہاں پہ وہ ایسی زندگی دے گا جس میں آپ کو عبادت کا تو ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ اگر اس کو ہم سوچیں تھوڑا گہرائی میں تو یہ تھوڑا سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ اب دیکھتے ہیں مسیحیت میں قیامت اور ابدی زندگی کیسی ہوگی۔ ہم مسیحی مانتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال سے فردوس کو کما ہی نہیں سکتے، یہ صرف اور صرف خدا کی بخشش اور اس کے فضل کی بدولت ممکن ہے، جو صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ممکن ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیحی نجات کے لیے سب سے ضروری ہے یسوع مسیح پر ایمان لانا اور اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یعنی اگر کوئی غلطی، خطا، گناہ ہو جائے تو خدا باپ سے معافی مانگنا، اس کو ریپینٹ کرنا۔ اعمال 3 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا، یعنی اس پر ایمان لے آئے، تو کیا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان کا مطلب ہے کہ اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا اور اس کے فرمان کی پیروی کرنا، یعنی جس طرح یسوع مسیح نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس طرح زندگی گزارنا، ایمان میں رہتے ہوئے اس کی صلیبی موت اور اس کی قربانی کا اقرار کرنا، اور اس پہ ایمان رکھنا کہ اس کی قربانی کے بغیر ہمارا اور خدا کا ملاپ نہیں ہو سکتا تھا، اس کی محبت اور انصاف پر بھروسہ رکھنا۔ یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، جیسے بدن روح کے بغیر مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی اعمال کے بغیر مردہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فردوس میں ہمیں ملے گا کیا۔ اسلامی عقیدے کی طرح مسیحیت میں بڑے بڑے خواب نہیں دکھائے گئے جو کہ حقیقت سے بہت دور نظر آتے ہیں، بلکہ مسیحیت میں سب سے پہلے ہمارا خدا باپ ہمارے فانی بدنوں کو ہمارے جلالی بدنوں میں تبدیل کر دے گا، اور پھر ہمیں خدا کی حضوری میں رہنے کا شرف ملے گا۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، ہمیں ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے۔ اب اگر ہم اس زندگی کے بارے میں سوچیں تو یہ بالکل پریکٹیکل اور ہم انسانوں نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔
کیونکہ جب خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا تو وہ ان سے آ کے ملتا تھا، ان سے بات چیت کرتا تھا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، پھر انہوں نے خدا کی آواز سنی جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا۔ اور پھر اسی طرح یسوع مسیح جب دنیا میں رہے تو ہم نے ان کا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ یسوع مسیح کے ساتھ ہماری رفاقت ہوئی ہے، ہم انسانوں نے اس کی محبت کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ یوحنا کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ ساری باتیں خدا کی محبت اور اس کی کاملیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب سوچ کر دیکھیں کہ اگر ہم خدا کی حضوری میں رہ رہے ہیں تو کیا ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اس کی ذات کے پاس رہنا، اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ رفاقت رکھنا، اس کی محبت کو ایکسپیرینس کرنا، تو کیا اس کے بعد بھی ہمیں کسی اور چیزوں کی ضرورت ہے؟ مکاشفہ 21 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، خداوند کا خیمہ ان کے درمیان ہوگا اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ ان کا خدا ہوگا۔ خدا کی ذات کو کامل ہونے کے لیے اس کی محبت اور انصاف کو کامل ہونا ضروری ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے مطابق اللہ ایک ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی کوئی بھی مخلوق اس نے نہیں بنائی تھی تو اللہ محبت کس سے کرتا تھا؟ کیونکہ محبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے لیے دوسرے کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر آپ اس کو مسیحی تثلیث میں دیکھیں تو خدا بیٹے سے محبت کرتا ہے، اور یہ تینوں اقانیم ایک دوسرے سے انصاف کرتے ہیں، اور خدا کی ذات کامل خدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک وسیع ٹاپک ہے، لیکن ہم نے اس کو 3 پہلوؤں میں سیکھا ہے۔ آپ کے اگر کوئی بھی سوال ہوں تو آپ نیچے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، میں اور میری ٹیم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکے۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے برکت ملے تو یہ ویڈیو دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔